بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ اور بھارت کے بڑھتے تجارتی تعلقات کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا امریکہ ساؤتھ ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے؟ بھارت کا امریکہ کو زوردار سفارتی تھپڑ، برطانیہ کے بدلے تیور، کشمیر کو بھارت کے نقشے سے نکال دیا۔ بھارت کے اس کیمپ میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ بھارت جہاں امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے میں کامیاب رہا ہے، وہیں بھارت کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے بھارت نہ صرف روس کے قریب ہے بلکہ چین بھارت سرحد یا LAC پر 3 سیکٹرز میں اختلافات اور ایک جنگ لڑنے کے بعد بھی بھارت اور چین کا تجارتی حجم 135 امریکی ڈالرز ہے۔ اگرچہ دہلی اور واشنگٹن کے تجارتی اور سفارتی تعلقات میں پہلے سے ہی کافی گرمجوشی پائی جاتی ہے، حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے نیا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ بھارت کے ساتھ نئی شراکت داری شروع کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کو امید ہے کہ یہ شراکت داری دونوں ممالک کو فوجی ساز و سامان، سیمی کنڈکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں نئے عروج پر لے جائے گی۔ چین کے خلاف مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ واشنگٹن چین کی ہواوے ٹیکنالوجی لمیٹڈ کمپنی کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا میں مزید مغربی موبائل فون نیٹ ورکس تعینات کرنا چاہتا ہے اور آنے والے سالوں میں تقریباً نصف آئی فونز ہندوستان میں بنائے جائیں گے۔ مزید ہندوستانی کمپیوٹر چپ ماہرین کا امریکہ میں خیر مقدم کیا جائے گا اور دونوں ممالک کی کمپنیز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ وہ توپ خانے جیسے فوجی ساز و سامان کو بنانے پر بھی تعاون کریں۔ نئی تجارتی شراکت داری سے نہ صرف چینی کمپنیز کا مقابلہ کیا جائے گا بلکہ دفاعی تعاون کی وجہ سے بھارت کا ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے ماسکو پر درینہ انحصار بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی امریکہ ایسا کر کے بھارت کو مکمل طور پر روس اور چین کے اثر و رسوخ سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ روس پر بھارت کا انحصار بھارت کو روس کے خلاف کسی بھی قسم کا سخت موقف اپنانے سے روکتا ہے، جس کی حالیہ مثال روس یوکرین جنگ کے دوران بھارت کا اقوام متحدہ میں روس کی جارحانہ حکمت عملی کی مزاحمت کرنے سے ہچکچانا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ واشنگٹن ساؤتھ ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور چین کا راستہ روکنے کے لیے بھی بھارت کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت چین تجارتی شراکت داری کو کم کر کے امریکہ بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کس حد تک امریکہ کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے یا چین کو کاؤنٹر کرنے کی بھارت میں کتنی صلاحیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر بھارت کی عسکری طاقت اور دفاعی صلاحیت چین کے مقابلے میں کس قدر ہے، اس کا اندازہ سن 2020 میں گلوان وادی میں ہونے والی بھارت چین فوجی جھڑپوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جب PAL کے فوجی دستے نہ صرف بھارتی حدود میں داخل ہوئے بلکہ گلوان وادی پر پورا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، جس کے نتیجے میں 20 بھارتی جوان ہلاک بھی ہوئے تھے۔ صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور اجیت ڈوڈول نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تاکہ کرٹیکل اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پر انڈیا انیشیٹو کا آغاز کیا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن کے مشیر کا کہنا تھا کہ چین کی طرف سے درپیش بڑے چیلنج اس کے معاشی طریقوں، اس کے جارحانہ فوجی اقدامات، مستقبل کی صنعتوں پر غلبہ حاصل کرنے اور مستقبل کی سپلائی چینز کو کنٹرول کرنے کی اس کوشش نے ہندوستان کی سوچ پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ امریکہ اس وقت ہندوستان کو مکمل طور پر کیپٹلسٹ کیمپ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کچھ عرصہ قبل ہندوستان نے آزاد خارجہ پالیسی کی راہ پر چلتے ہوئے روس کے ساتھ فوجی مشقوں میں حصہ لے کر اور ملک کے خام تیل کی خریداری میں اضافہ کر کے واشنگٹن کو مایوس کیا ہے، جو یوکرین میں روس کی جنگ کے لیے فنڈنگ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بھارت کا امریکی دباؤ کو خاطر میں نہ لانا اور روس کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار رکھنا واشنگٹن کے لیے ایک زوردار سیاسی اور سفارتی تھپڑ تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کا مودی کے خلاف ڈاکیومنٹری جاری کرنا، کشمیر کو بھارتی نقشے سے نکالنا، ایسا لگتا ہے کہ روس کے خلاف سخت موقف نہ لینے پر برطانیہ بھارت کو جواب دے رہا ہے، مگر امریکہ نے فی الحال خود کو روک رکھا ہے، کیونکہ امریکہ چین اور روس کے ساتھ اپنے تجارتی جنگ میں بھارت کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چین اور امریکہ کے مابین 2018 سے تجارت کے حوالے سے کشیدگی چل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی سرد جنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے چینی کمپنیز کے خلاف ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کیے تھے اور کئی چینی ایپس پر پابندی بھی لگائی تھی۔ امریکہ اور چین پہلے ہی ایک دوسرے پر اربوں ڈالر کی اضافی محصولات عائد کر چکے ہیں۔ دو بڑی معاشی طاقتوں کے مابین ہونے والی تجارتی جنگ نہ صرف غریب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے بلکہ عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔
صدر ٹرمپ کے دور حکومت سے لے کر اب تک واشنگٹن کی بیجنگ کو لے کر پالیسیز میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے کو نہیں آئی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔